بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز وزیر مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ پاکستان دنیا میں کسی بلاک کا حصہ بننا نہیں چاہتا، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے اپنے کاندھوں پہ لی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور چین کی سرد جنگ جو ہے وہ رکوانے کی کوشش کریں گے۔ یہ حالات میں پاکستان کیا کرے، یہ بڑی دیر سے بحث جاری ہے، کس بلاک کا حصہ بنے، امریکہ کو چھوڑے، چین کی طرف جائے۔ چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، چین کے ساتھ ہماری دوستی بھی ہے، اور اس قسم کا وزیراعظم کا بیان کیا ظاہر کرتا ہے، خارجہ پالیسی کی سمت آخر ہے کیا، اس پہ کریں گے بات۔ ساتھ ہی آج ایک اہم واقعہ ہوا ہے کراچی کے اندر، جہاں گرین لائن جو بس ہے جو خود نون لیگ کے دور میں شروع کی گئی تھی، اس کا افتتاح آج نمائشی افتتاح خود نون لیگ کے رہنماؤں نے جا کے کیا۔ وہاں پولیس کے ساتھ ان کا کلیش بھی ہوا۔ یہ جو ریت روایت ہے کہ جی ہمارا منصوبہ ہے، تختیاں کوئی اور لگا رہا ہے، حکومت وقت کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کیا ہے، اس کے اوپر کریں گے بات۔ ساتھ ہی پروگرام کے آخر میں ذکر ہوگا 1971 کی جنگ میں پاکستان نیوی کے اہم کارنامے کیا، اور ساتھ ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب اور شروع کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے نے آج کیا کہا خارجہ پالیسی کے حوالے سے، وہ سن لیں پھر بات آگے بڑھا۔ کولڈ وار کی طرف سچویشن جا رہا ہے اور بلاکس بن رہے ہیں۔ اس بلاکس کے بننے کو روکنے کے لیے پاکستان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ جو پہلے کولڈ وار تھی، اس سے بھی دنیا کو بڑا نقصان ہوا، اور یہ جو اب بننے جا رہی ہے کولڈ وار، اس سے بھی پاکستان ہم وہ ملک نہیں چاہتا کہ جو پھنس جائے اسی، جس طرح ہم پچھلی باری حصہ بنے تھے کولڈ وار میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر لوگوں کو اکٹھا کریں۔ ہم نے پوری کوشش کی، جب سعودی عربیہ اور ایران کا سٹینڈ آف تھا تو پاکستان نے بڑا رول پلے کیا، اور اپریشیٹ کیا گیا دونوں ملکوں نے کہ ہم نے وہ ایک بڑا کرٹیکل فیز تھا جدھر ان کے اندر کانفلکٹ ہو سکتی تھی، تو ہم نے اپنی پوری کوشش کی اور انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اب یہ جو امریکہ اور چائنا کے بیچ میں یہ جو کولڈ وار ہے، پاکستان نے جس طرح 1970 میں اوپن کیا تھا چائنا امریکہ کے لیے، اسی طرح ہم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح یہ جو ان کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اس کو روکیں۔ اگر ٹریڈ کے اندر کمپٹیشن ہے وہ تو ہمیشہ رہی ہے دنیا کی تاریخ میں، لیکن یہ اس سے آگے اس طرف نہ چلے جائے جس طرح کی سوویت یونین اور امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے بیچ میں تھی۔ جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ صاحب پہلے تو یہ بات ہمیں دیکھنی پڑے گی کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ کولڈ وار روک سکیں۔ اور جب پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، اس وقت جو حالات تھے ہم اس سر جنگ کا حصہ بنے، اور اس وقت فیصلہ کیا تھا۔ اب کیا ہمارے اندر ہم معاشی طور پہ کیا اتنے مضبوط ہیں، دنیا میں ہماری خارجہ پالیسی اتنی مضبوط ہے کہ ہم امریکہ اور چین کو ایک میز پہ بٹھا دیں؟ 70 کی بات اور ہے کہ وہ ہم نے پنگ پونگ ڈپلومیسی کی بات جو وزیر اعظم صاحب حوالہ دے رہے ہیں، ان حالات کے اندر پاکستان یہ کر سکتا ہے جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یا تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کسی نے سمجھایا نہیں کہ پاکستان کی اور انٹرنیشنل پالیٹکس یہ سارا کچھ ہوتی کیا ہے، یا پھر پاکستان کا فارن آفس ہی بہت جاہل ہے، اور اس کی جہالت کی بے شمار مثالیں پاکستان کی تاریخ میں نظر آتی ہیں۔ 50s کے اندر ہم امریکہ کے الائی بنے تھے، ہم سیٹو اور سینٹو کے الائی بنے تھے، اور ہم نے چاہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ چلیں، لیکن ساتھ ہم ایک گروپ تھا نان الائڈ موومنٹ، جس میں نہرو تھا، ناصر تھا، اور یوگوسلاویہ کا صدر تھا مارشل ٹیٹو، ہم اس کا بھی حصہ بن گئے تھے۔ ہم امریکہ کے الائی تھے اور ویتنام کے خلاف بکواس کرتے تھے، اس کی پالیسی کے خلاف۔ ویتنام جیسے خانہ کعبہ پہ حملہ ہو رہا تھا نا، ٹھیک، ہم فلسطین، یا تو امریکہ کے الائی نہ بنو یا پھر فلسطینیوں کا نام نہ لو۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے، اور یہ بڑی اہم رپورٹ ہے۔ یہ رپورٹ ہے یہ آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹیٹیوٹ کی۔ یہ بیسیکلی یہ اس 3 رکنی اتحاد بنا تھا 2016 میں، آسٹریلیا، یو کے اور یو ایس۔ اچھا، اس نے کہا ہے کہ 15 ستمبر کو یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن، یو کے پرائم منسٹر بورس جانسن اینڈ آسٹریلین پرائم منسٹر اسکاٹ موریسن نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ اس سٹیٹمنٹ کا آغاز بڑا کمال ہے، میں ذرا بتا دوں، پھر اس کو ان سے عمران خان صاحب کو آپ کو
خود پتا ہونا چاہیے کہ یہ ان کے بس میں نہیں ہے کولڈ وار ہوتی کیا ہے اور کیسے. A single factor explain the shift of the three governments' position between 2016 and 2021. The now manifest systematic challenge that a powerful, aggressive Chinese state under President Xi Jinping poses to the security in the Indo-Pacific and globally. Xi has made what was unthinkable in 2016 necessary in 2021. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں 2016 تک ہم نے پریزیڈنٹ سی کو پرامن قسم کی صورتحال رکھی ہوئی تھی, ہمارا اتحاد تھا, یہ تھا وہ تھا, لیکن اب اس وقت دنیا بدل رہی ہے. نہیں, دنیا کے یہ خطرہ پوزس اگریسو تھریٹ. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ چپدی کا شوربہ, آپ تقریر آپ کر گئے ہو, آپ کو بیسیکلی اس وقت سوچنا ہے کہ آپ کے مفاد میں کیا ہے. ٹھیک, پاکستان کا جو بیسیکلی پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ 30-32 ارب سے زیادہ نہیں ڈالر سے, باقی سارا انٹرسٹ بڑھا بڑھو کہ ہم نے اتنا بڑا کر لیا ہوا 120 ارب کے لے گئے. پاکستان کا سی پیک جو ہے 45-44 بلین کا. ٹھیک ہے, آپ نے پورے کا پورا موٹر وے ان سے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اورنج ٹرین ان سے لے رہے ہیں, گوادر پورٹ ان سے لے رہے ہیں, باقی سارے ٹریڈ میں کمپٹیشن. او بھائی, کولڈ وار میں لڑائی کہاں ہوئی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کولڈ وار میں تو ایک دوسرے کو اسی طرح تھا نا, اس کی گورنمنٹ ٹاپر کرا دو, اس کی یہ کرا دو. کولڈ وار جب ٹرن ہوتی ہے بگ وار کے اندر تب اس کو تو ہاٹ وار ہو جاتی ہے. صحیح بات. باقی تو پراکسی چل رہی تھی, افغانستان کی پراکسی چل رہی ہے, ویتنام کی پراکسی چل رہی ہے, اس کی پراکسی چل رہی تھی. وار تو کبھی بڑے پیمانے پہ کولڈ وار پیریڈ میں 1992 میں جب رشیا ختم ہوا تو کولڈ وار ختم ہو گئی, اور اس کے بعد یہ تھا کہ آپ نے باقی اور طرف آئے. اب صورتحال یہ ہے, اس بات سے آپ کو اپنے مفادات کے حساب سے سوچنا ہے. عمران خان صاحب کو, میں 100% شیور ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ لائن دی ہے امریکن سے. اقوام متحدہ کا شیخ رشید صاحب ایک اس میں میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے, اور عراق میں پاکستان نے جو قرارداد تھی عراق کی جو پاس ہوئی تھی, اس میں پاکستان نے ابسٹین کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور ادھر بڑے نعرے لگتے تھے ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے عراق کے سامنے ابسٹین کیا ہے. اقوام متحدہ میں جو ریزولوشن پاس ہوتا ہے اس کی ایک کیٹیگرائزیشن ہے. when there is a voting between war and peace, the abstainment is in favor of war. میں نے کہا آپ نے تو فیور آف وار میں نہیں, کدھر لکھا؟ میں نے کہا لکھا نہیں, پڑھو جا کے, آپ وزیر ہو, اطلاعات کے وزیر ہو. مسئلہ سمجھے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم ابسٹین کریں گے. ابسٹین کرنے میں سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ چین کو ہوگا. کہ چین کو ریلائبل دوستوں میں سے ایک دوست پاکستان ہے, اور تو کوئی نہیں ہے. خطے میں انڈیا اس کا دوست نہیں ہے, بنگلہ دیش اس کا اس طرح کا دوست نہیں ہے, برما اس کا اس طرح کا دوست نہیں ہے. آپ خطے میں آپ ہمالیہ سے بلند اور آپ جی کل ہم نے جو بات کی تھی کہ ہم کانفرنس میں نہیں جا رہے, ورچوئل کانفرنس میں, کیونکہ چین وہاں نہیں جا رہا اور کئی ملک نہیں جا رہے. اتنا بڑا سٹیپ ایک طرف تو ہم یہ لے رہے ہیں. ایک اور دیکھیں, آپ نے 70 سال پوری کی پوری پالیسی بنائی اینٹی انڈیا. انڈیا آپ کا امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے, آپ کہاں بنتے ہو کھڑے ہونے والے؟ چائنا کے ساتھ. ایک دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات, ایوب خان پہ جو سب سے بڑا الزام لگتا ہے کہ 1962 میں جب چین نے انڈیا کو حملہ کیا تو یہ آپ پیپرز اٹھائیں نا, اور اس کے جو سیکرٹ پیپر میرے پاس نکال کے رکھے, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کے اوپر پوری فورن پالیسی پہ آپ کو یہ بتاؤں. سیکرٹ امریکہ نے آؤٹ کر دیا. چائنا نے پاکستان کو کہا کہ آپ اپنے کشمیر کا بدلہ لے لو اور جا کے انٹر ہو جاؤ. اچھا, you refused. He refused. 1970 میں آپ دیکھیں, میں وہ پیپرز نکال لیں جو نکسن کے پیپرز ہیں جو انہوں نے شائع کر دیے. 1970 کے اندر جب آپ کی وار سچویشن شروع ہوئی ہے تو اس سے پہلے آپ نے کس کو ملایا تھا؟ کسنجر کو جہاز کے اندر چھپا کے پالیسی چلی. وہ لکھتا ہے کہ ہم انڈیا ہمارے پاس آ رہی تھی اندرا گاندھی, اور اندرا گاندھی کو ہم نے وارم ویلکم نہیں دیا. یہ فکر سنا رہا میں اس کے. انڈینز آر موسٹ انریلائبل پیپل, ایک کسنجر کہہ رہا ہے. This bastard will not tell to the people that we have not given him the warm reception. ہم نے اس کو کوئی warm reception نہیں دی, لیکن یہ جا کے جنگ چھیڑ دے گی.
اس میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے روس کو کہا کہ جنگ نہ کرو، ہم نے چین کو کہا لیکن چین کو ہم پرسو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہم اس سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، اور چین میں تو آپ نے چین کو توڑا تھا ایک بلاک سے اور دوسرے بلاک کے حوالے کیا تھا. آپ نے انڈیپینڈنس کدھر سے کی تھی بھائی؟ آپ نے اس کو روس کے بلاک سے نکالا اور آپ نے امریکہ کو تحفے میں دے دیا، اور ہوا یہ کہ اس کے بعد روس کی جو ہے وہ اس کا سچویشن ہی ختم ہوگی. وہ جو اتنا بڑا کمیونسٹ بلاک بنا ہوا تھا، وہ جو کمیونسٹ ورلڈ بن رہی تھی، ساری کی ساری تباہ برباد ہوگی. ماؤ زے تونگ بھی چلا گیا اور ماؤ زے تونگ کے ساتھ باقی لوگ بھی چلے گئے. وہ جو بھٹو نے اس کو کہا نا، اس کو کیا نام ہے، معراج احمد خان کو، کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم ماؤ زے تونگ کے بیج لگاتے ہو؟ میں ماؤ زے تونگ سے ملا ہوں. ماؤ زے تونگ از اے چینج پرسن. ماؤ زے تونگ وہ ماؤ زے تونگ نہیں ہے جو تم باتیں کرتے. اچھا، لیکن قصہ مختصر یہ کہ جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں اس پر عمل ممکن نظر نہیں. سر ممکن آپ رہ نہیں سکتے. آپ کسی ایک طرف آپ چین کے ساتھ جائیں اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات نارملائز رہیں، یہ ممکن ہے. پاکستان کی فارن پالیسی، میں تو ہائر لیول بیوروکریسی میں رہا ہوں، پاکستان کی ہر فارن پالیسی اس طرح کی ہے کہ ادھر سے چین سے پیسے بھی آئیں اور ادھر سے ہپ جا کے ہم یونیورسٹیوں میں بھی جائیں، ہماری نوکریاں بھی ہوں، ہمارے جناب وہ کیا نام ہے اپنا وہ جو اپنا چینز بھی چلیں ریسٹورینٹس کی، ہماری بڑی بڑی شاندار قسم کی وہاں پر اپنا رینچز بھی ہوں. یہ ہے بیسیکلی تک. دو نہیں اکٹھے ہوتے خان صاحب، ایک فیصلہ کرو، کسے ایک دی ہو ہیرے یا رانجے یا کھیڑے. چلیں جی، اب بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور کچھ ذکر کریں گے کراچی میں آج پیش آئے واقعے کی. آخر یہ قصہ تھا کیا، اس پہ ہوگی بات بریک کے بعد.